تو کل جس آیت مبارکہ کی تفسیر آپ حضرات نے سماعت فرمائی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی عرض کرنی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو۔ تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے مطلب ہے گناہ نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا فساد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فساد وہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ دنیا میں چوری کرے، قتل و غارت کرے، ڈاکہ مارے یا اس طرح کا، اور ایک فساد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ پاک کی کوئی اور بھی نافرمانی کرے، یہ بھی فساد ہے۔ مثلا یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں انسان کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور شکر کی بجائے کیا کرتا ہے؟ نہ شکر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو غلط استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی فساد ہے۔ اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر خود بھی پڑتے ہیں اور دوسرے کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا نا کہ بھئی جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم کسی گناہ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، تمہیں نظر آتا ہے، تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو اس کے دل سے کم از کم اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے یہ فساد ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ بھی ایک فساد ہی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت زمین پہ نہیں آتی بلکہ اللہ پاک کی ناراضگی آتی ہے، اور اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر بھی پڑتے ہیں اور اس کے آس پاس رہنے والے ان کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ بھئی اللہ پاک لیکن جو اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو وہ نعمتیں ہم بھی جب ان کا استعمال کریں، اور نعمتوں کو کھائیں پئیں، تو اس کے بعد ہم اللہ پاک کے شکر کی عادت بنا لیں۔ کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا بھی میں کما حقو اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ انسان شکر کرنے کی عادت بنا لے۔ کیا کرے بھئی؟ عادت بنا لے، شکر کرنے کی عادت بنا لے۔ اب اگلی آیت کی تفصیل سنیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں بھی یہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا وہی ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب اس میدان تی میں رہتے اور کافی عرصہ وہاں گزر گیا اور انہیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے انہیں رزق ملتا تھا، اور بہترین رزق ملتا تھا، من و سلوہ، تو بہترین رزق انہیں مل رہا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو کہنے لگے جی ہم تو ایک ہی قسم کا کھانا کھا کے نا تو ہم اکتا گئے ہیں، لہٰذا اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہمیں چاہیے۔ کون سی چیزیں چاہیے جی؟ کہنے لگے کچھ دالیں ہمیں چاہیے، سبزیاں چاہیے ہیں جی، کھیرے، اس کے علاوہ کہنے لگے کہ جو پیاز تو تھوم، اس طرح کی چیزیں بھی ہمیں چاہیے، اور خالی ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھانا تو اس پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ایک جو بغیر مشقت کے انہیں نعمت مل رہی تھی تو اس کی انہوں نے کیا کی؟ نہ قدری کی، نہ شکری کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہے یا کوئی اور ہے تو اس کی درخواست بھی کر سکتے تھے، لیکن درخواست اس انداز میں کی جاتی جس انداز میں کوئی بندہ فقیر یا محتاج ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے جی یہ ایک قسم کے کھانے پہ ہم سے نہیں صبر ہوتا، تو ہمیں تو دالیں بھی چاہیے، سبزیاں چاہیے، ہمیں کھیرے چاہیے، پیاز چاہیے، فلاں فلاں فلاں، بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، اللہ کے نبی نے سمجھایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی بات یہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین رزق عطا فرما رہے ہیں، خیر بہترین رزق ہے جی، اور بغیر مانگے، بغیر مشقت کے، بغیر کسی یہ نا وہ تکلیف کے تمہیں مل رہا ہے، تو لہٰذا اب تم اس کے بدلے میں وہ چیز لینا چاہتے ہو کہ جو کم درجے کی ہے۔ ایک بٹیروں کا گوشت تمہیں مل رہا ہے، اس کے علاوہ تمہیں جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، اب اس کے مقابلے میں تم کہتے ہو کہ ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ پیاز چاہیے، ہمیں تھوم چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے مقابلے میں جو تم مانگ رہے ہو نا، تو جو تمہیں رزق مل رہا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم درجے کی یہ چیزیں ہیں، لیکن وہ نہیں مانے، نہیں جی ہمیں تو چاہیے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، تو اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے تو اب وہ تمہارا رزق بند ہو جائے گا، اب تمہیں خود ہی کمانا پڑے گا، جاؤ یہ شہر ہے اس کے اندر چلے جاؤ اور وہاں پر خود ہی آگے زمین جو ہے نا اس کو آباد کرو، زمین جو ہے نا اس کے اندر ہل چلاؤ اور اپنی جو چاہت والی چیزیں اس میں لگاؤ اور کھاؤ، محنت کرو اور کھاؤ، بات سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں انہیں ملی لیکن انہوں نے قدم قدم پہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، اپنے نبی کی بھی نافرمانی کی ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا میں ان کے اوپر ذلت اور محتاجی اس کو مسلط کر دیا گیا، جہاں بھی گئے تو ذلت ان کے مقدر میں تھی،
جہاں بھی گئے ان کو ٹھوکریں لگی، ہر طرف سے دنیا کے اندر بھی پریشانیاں اور دنیا کے اندر بھی اذیتیں ان کو ملی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ بات میرے بھائیوں سمجھیں، بیدار ہو کر سمجھ لیں۔ بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے قرآن پاک کے اندر بھی حدیثوں کے اندر بھی، کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی میں لگاتے ہیں، تو اب اس کا میرے بھائیوں نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ جو زندگی ہے نا یہ بھی پریشانیوں سے بھر جاتی ہے۔ ظاہری طور پر اگرچہ انسان کے پاس مال اسباب پیسہ کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ہوں، لیکن اگر وہ اللہ پاک کا نافرمان ہے تو یاد رکھو حقیقت میں اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا۔ اگر یہ ظاہری طور پر وہ ہنسے گا، مسکرائے گا، لوگوں کو یہ تاثر دے گا کہ میں تو بڑا خوشحال ہوں، لیکن اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے میرے بھائیوں تو اس کی زندگی میں حقیقت میں سکون نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قریب زمانے میں ہم نے ایسے لوگوں کو سنا، بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ و دیگر بہت سارے ایسے افراد کہ جو ظاہری طور پر یہ لگتا تھا کہ ان کے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، یہ صبح کہیں ہوتے ہیں شام کو کہیں ہوتے ہیں، کسی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں، لیکن جب وہ صحیح راستے پر آئے نا، ہے جی دین والے راستے پر آئے، تو پھر انہوں نے خود ہی بتایا، ایسے کئی خواتین بھی ہیں ایسے کئی مرد بھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو ہم ظاہری طور پر اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے تھے وہ تو ہم صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لاتے تھے، باقی ہمارے دلوں میں سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا۔ اور ایسی بھی خبریں روزانہ آتی رہتی ہیں، آپ رات میں سنتے رہتے ہیں کہ خاص طور پر ان ممالک میں جن میں لوگ مادہ پرست ہیں، مطلب کہ وہ دنیاوی چیزوں کو اپنا زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، عیش و آرام کو اپنے زندگی کا، تو وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، اور بعض ملکوں میں اجتماعی طور پر خودکشیاں کرتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ اشتہار دیا جاتا ہے فلاں جگہ آج آپ خودکشی کریں گے، جس نے کر لیا تو آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں سکون نہیں ہے، سکون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے جو اسے ملتی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں نا وہ تجربے کے لیے نہیں ہوتی کہ بندہ، ہاں یہ پکی بات ہے کہ جو بندہ گناہوں سے بچے گا، جو بندہ اللہ پاک کی فرما برداری کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کے حکم پورے کرے گا، تو پکی ٹھکی بات ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ سکون۔ خواہ وہ امیر ہو غریب ہو، خواہ وہ بڑے خاندان کا ہو چھوٹے خاندان کا ہو، اور اس کے مقابلے میں خدا نخواستہ اگر ایک بندہ دنیا کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ پکی بات ہے کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، اگرچہ وہ بتاتا نہیں ہے ہمیں، ہے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن حقیقت بات ہے کہ اس کے دل میں پریشانی ہے، اور یہ چیزیں اللہ نے پاک نے واضح فرما دی۔ دیکھو کہ یہ نبیوں کی اولاد تھے نا، یہودی بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، لیکن اس کے باوجود ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اللہ فرماتے ہیں، اور محتاجی، ہاں جنہوں نے یہودیت چھوڑ دی اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، حضور پاک کے امتی بن گئے، تو ان سے ذلت بھی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے کراچی میں، ان کے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے نا، حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، گھر میں یہ پریشانی ہے، تو آپ ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک سے صلح کر لو، اللہ پاک سے صلح کر لو، گناہ چھوڑ دو، اللہ پاک کی نافرمانی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، تو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بس ہر ایک کو یہ فرماتے، اور حقیقت میں اصل راز یہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر انہوں نے کیا کیا میرے بھائی، کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، تو انہوں کو اللہ پاک کی ناراضگی ملی۔ کیا ملی؟ ناراضگی ملی۔ تو اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں نا تو میرے بھائی اس کی زندگی کا جو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ناراضگی ان کو ملی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، حضرات انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور جگہ جگہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حد سے تجاوز کر کے، یہ گناہ اللہ پاک نے ان کے گنوائے ہیں، جس کے انشاءاللہ میں مزید وضاحت کل کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں اتنی بات ہم سمجھ لیں، آج کے جو درس آپ حضرات نے سنا ہے کہ بھئی ہم سب کو چاہیے کہ بھئی ہم تھوڑا سا نا جب بستر پر لیٹے ہوں، صرف 5 منٹ کے لیے 7 منٹ کے لیے لیٹے لیٹے ہم سوچ لیا کریں کہ مجھ پر اللہ کی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں، اور اپنے سے ادنا آدمی کو دیکھیں، اپنے سے کم درجے کے آدمی کو دیکھیں، ہے جی کہ جو ہم سے کم درجے کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں اللہ پاک کی کتنی نعمتیں میرے اوپر ہیں جی۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں پاؤں عطا فرمائے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، اللہ پاک نے مجھے ہاتھ عطا فرمائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے گھر عطا فرمایا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے سواری عطا فرمائی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں جن کے پاس اپنا بستر ہی نہیں ہے،
اللہ پاک نے مجھے بستر عطا فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کرنا. کیا کرنا؟ یاد کرنا. سارے بولیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. پھر اس کے بعد انسان سوچے کہ یار اتنی زیادہ اللہ پاک کی میرے اوپر نعمتیں ہیں، تو میں اس کے مقابلے میں اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں، کتنی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ پاک کا کتنا ذکر کرتا ہوں، کتنی اللہ تعالیٰ کی میں عبادت کے لیے وقت نکالتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے انشاءاللہ انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر انسان کے دل میں واقعتاً یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں، یہ بعض اس کا فضل ہے، یہ بعض اس کا کرم ہے جی. تو اس وجہ سے انسان کو صرف یہ بات سننی نہیں چاہیے بلکہ عمل بھی انشاءاللہ کرنا چاہیے کہ بھئی جو زندگی میرے گزر گئی، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، چلو اس کی تو اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جتنا ہو سکا اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا. اور شکر کی 3 قسمیں ہیں جی، پہلے برس کرتے رہتے ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ بھئی انسان ذکر سے، اپنے زبان سے اللہ پاک کا ذکر جو ہے نا بہت زیادہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے. اور تیسری شکر کی قسم یہ ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگائے. یہ 3 قسمیں ہیں شکر کی. تو اس سے انسان کو انشاءاللہ دنیا میں نعمتیں بھی اور زیادہ ہو جائیں گی، اور آخرت کے اندر انشاءاللہ انسان کی بخشش ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ باقی تفصیل